السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک کی تفسیر کی ایک کتاب ہے۔ اس میں ہے سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا، سو آج ہم تیرے بے روح جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو جائے۔ جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تو چاہیے تھا کہ فطرت کے عادی نظام کے مطابق سمندر کی موجیں اسے دور کہیں بہا کر لے جاتی اور سمندر کا کھارا پانی اس کے گوشت اور پوست کو گلا دیتا اور سمندری جانور اس کو کھا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خدائی کے دعوے دار کا کیا انجام ہے۔ سو سمندری موجوں نے اس کے بے جان جسم کو ایک ٹیلا پر پھینک دیا۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنو اسرائیل کو بھی اس کی موت کا یقین ہو گیا، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں اللہ کی قدرت پر دلیل ہے، کیونکہ مصر کے عجائب گھر میں یعنی میوزیم میں اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیق ہے کہ یہی وہ فرعون ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ ہرچند کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کا جسم باقی اور محفوظ رہے گا اور بطور نشان عبرت قائم رہے گا، لیکن قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ فرعون کے بے جان جسم کو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ فرعون 1263 قبل مسیح میں غرق ہوا، اور اس کی موت کو اب 3000 سال سے زیادہ گزر چکے، اور اس کا جسم اب بھی مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے یہ اب بھی عبرت کا نشان ہے۔ مصر پر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی، اور بظاہر ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ فرعون کی لاش کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیتے، لیکن یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ اس نے مخالفین اسلام اور دشمنان قرآن کے ہاتھوں بھی فرعون کی لاش کی حفاظت کرائی، اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق وہ آج بھی بعد والی نسلوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔